یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خدا کے فضل سے ہم پر ایسا تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عزیزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ آج اس مالک الملک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کے اندر اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خوبصورت محفل پاک میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان گرامی، آج میری بھی اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے بھی کئی مرتبہ آپ کے خطاب یوٹیوب کے ذریعے سماعت کیے ہیں، آپ سب نے بھی کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے آپ کو پہلے بھی سنا ہو سامنے زیارت کر کے، لیکن آج یہ موقع ملا ہے۔ میرے بھائی سیف علی صاحب نے جب مجھے بتایا کہ حضرت تشریف لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ میں ابھی پاکستان سے واپس، کیونکہ پاکستان گیا ہوا تھا، ہمارے پیر و مرشد حضور دادا پیر و مرشد پیر سید اللہ شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک تھا، تو واپس آیا تو انہوں نے جب ان کا بتایا تو میں نے کہا ضرور، الحمدللہ ویسے بھی سرکار کی محفل ہے تو ان کا بیان بھی سنیں گے، میں ضرور حاضر ہوں گا، وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ مالک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بزرگ علماء آپ احباب تمام تشریف فرما ہے۔ میں کوئی دائیں بائیں بات کو دیے بغیر مختصر صرف حاضری کے طور پہ اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ دوستان گرامی، آج اس پرفتن دور کے اندر یہ اس خالق کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا اور اپنے محبوب کا ذکر سننے سنانے کے لیے لے آیا ہے۔ وہ ذکر رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ایام جو جا رہے ہیں، میرے آقا و مولا جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کے دن ہیں۔ دوستان گرامی، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ خالق کائنات نے جو ہمیں سرکار کی غلامی عطا فرمائی ہے،
اس غلامی کے صدقے میں مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ جب تک عمل نہیں آئے گا بات نہیں بنے گی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس علم جتنا زیادہ ہونا، لیکن عمل جو ہے علم نمک کے برابر ہونا چاہیے، عمل آٹے کے برابر ہونا چاہیے، پھر بات بن جاتی ہے۔ تو دوستان گرامی ہمیں عمل کی ضرورت ہے، اور ہم آتے ہیں مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے جب اٹھ کے جاتے ہیں پھر ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ جب ہم میلاد میں آئیں تو یہاں سے جائیں تو جا کر دیکھنے والا کہے کہ سرکار کا غلام آ رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ سال کے بعد میلاد منا لیں، محفل سجا لیں، لیکن عملی طور پر ہمیں صحیح معنوں میں سرکار کا غلام بننا چاہیے، تاکہ جس رستے سے ہم گزرے دیکھنے والا دیکھ کے یہ کسی سے نہ پوچھے کون آ رہا ہے، وہ خود جان جائے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک الملک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن احباب نے آج اس محفل کا اہتمام فرمایا ہے ان تمام سنگیوں پر، ان بھائیوں پر اللہ اپنی لاگت رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ آج کے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تاڑی مار اڈانا بہو وسیع پہ ہو۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے بہت ہی مختصر وقت میں بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے۔ بیسیکلی اگر آپ غور کریں، میلاد، 11ویں شریف، عرس پاک، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ ہر ایک شخص کلمہ پڑھنے والا میرے آقا کا ہر روز جو نماز پڑھتا ہے وہ کئی دفعہ میرے آقا کا میلاد مناتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے اندر کئی دفعہ اولیاء کاملین کا ذکر کرتا ہے، عرس مناتا ہے، 11ویں شریف کا ذکر کرتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر روز کئی دفعہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کبھی نماز تو سارے پڑھتے ہیں، نماز پر غور کریں۔ میلاد کیا ہے؟ اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ تو نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ گویا جب آدمی نماز کے اندر ہوتا ہے، نماز ختم کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی نبی کا میلاد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ، یا اللہ جتنے بھی صالحین تیرے بندے ہیں تمام پر بھی سلامتی ہو۔ گویا ہم میر میرا کا 11ویں شریف ملا رہے ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، سارے مسلمانوں کی بخشش فرما۔ گویا نماز کے اندر ہم ایصال ثواب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نماز ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں میلاد شریف بھی ہے، ختم شریف بھی ہے، 11ویں شریف بھی ہے۔ تو اگر آپ واقعی میلاد بنانے والے ہیں تو ہر سال کے بعد نہیں، ہر روز اپنے نبی کا میلاد بنایا کرو۔ اگر واقعی 11ویں شریف دینے والے ہو تو ہر روز اپنی طرف سے غوث اعظم کی درگاہ میں اپنی طرف سے ہر روز 11ویں شریف کی نیاز پیش کیا کرو۔ وہ نیاز کس طرح؟ وہ نماز کی صورت میں نیاز ہے۔ اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہو تو ہر روز اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کیا کرو نماز کی صورت میں۔ تو بہت خوبصورت حضرت صاحب نے پیغام دیا ہے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب السنہ اسکاٹ لینڈ کے ایک عظیم کارکن ہیں، ایکٹیو کارکن ہیں، میری مراد جناب ماجد علی سے میں ملتمس ہوں آپ آئیں اور مختصر اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے بالا کمالہی کشف تجا بے جمالہی حسن جمیع خصالہی صلو میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے بلا اللہ بکمالہی کشف تجا بے جمالہی حسن جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ صلو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارا پیار زمانے دا دے پیار تو وار دیاں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیاں سارا پیار زمانے دا دے پیار تو وار دیاں میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گلدستے دروداں دے دربار تو وار دیاں سارا پیار زمانے دا دے پیارے تو وار دیاں تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں سارا پیار زمان
جانے داؤ دے پیارے تمہار دیاں. السلام علیکم. مشہور ہے علامہ صاحب آپ کے، آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود آپ جہاں تشریف لائے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں اور اپنی جماعت السنہ اسکاٹ لینڈ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاج ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. میں جناب التمس ہوں ہمارے ایڈنبرا سے معزز مہمان تشریف لائے خلیفہ مجاز جناب ڈاکٹر رحیل سبحان صدیقی کہ آپ مختصر وقت کے لیے آئیں اور اپنی طرف سے جو بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی منبع العلم والحلم والحکم وآلہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد کو اجالا کر دے. ہونا یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دہن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو. دنیا میں بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. بندام در ندارم جست و ندارم دستغیر. بردر درگاہ والا عالم اے آفتاب، خاطر ناشد ناشاد راکن شاد یا پیران پیر. ماشاءاللہ قبلہ حضور پیر پیر طریقت حضور سید مدثر حسین شاہ گیلانی صاحب اور مولانا محمد اجمل رضا قاضی صاحب، علامہ مظہر صاحب اور جملہ علماء اکرام جو مختلف شہر میں تشریف لائے ہیں، سب کو اور بہن بھائیوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I've been asked to say a few words in English and I welcome Qibla Allama Sahab for making such a journey from Pakistan. And we have all heard him on the clips from the various sources, WhatsApp, YouTube. And alhamdulillah, they hold this dard inside them, this ishq inside them, which is transferred to us through their words. Allah Ta'ala give Qibla Allama Sahab Jaza khair, a long life, that he continues to work for the deen as he is doing. Today's topic is the topic of the parents of Rasulullah alayhi salatu wasalam. For the Ahl Sunnah wal Jamaat, this is not a sensitive topic. But there are those who make it a sensitive topic. Astaghfirullah. Were they Muslims? Were they not Muslims? Na'udhu billah. I'm going to read one or two hadith shifts to you. There isn't much time. I've only been given 2 minutes. But I'm going to take more than that, inshallah. But I want to put this across, that for the Ahl Sunnah wal Jamaat, there is absolutely no dispute that the Walidain Kareemain of Hazur Pak alayhi salatu wasalam are Muslims. There is no doubt. The Noor Muhammadi that came through the generations, through Sayyidina Adam alayhi salam, through the Badr Athar of the various prophets, then in the womb, in the rahim of the Muqaddas mothers, then eventually reached the Badr Athar of Sayyidina Abdullah, and then was transferred into the rahim, the Muqaddas rahim of Sayyida Amina Raziyallahu Ta'ala anha. And do you think that the Noor Muhammadi, this spark Noor, would pass through those bodies which were non-Muslims, which did not believe in Allah Ta'ala? Astaghfirullah.
We know full well, and we know the hadith, the waqia of that Sahaba Ikram who drank the blood, the blessed blood of Rasulullah alayhi salatu wasalam. What was the faisla of Rasulullah alayhi salatu wasalam for that person? The faisla was that the Jahannam, the flames of Jahannam will not touch you. What about that Ashabiyat who drank the urine Mubarak of Rasulullah alayhi salatu wasalam? What was the faisla of Rasulullah alayhi salatu wasalam? That the flames of Jahannam would not touch her. This is the Nur Muhammad that is in the Badri Athar of Sayyidina Abdullah raziyallahu ta'ala, then in Sayyida Amina raziyallahu ta'ala. Alhamdulillah, we are of that creed and belief that through the generations, from the time of Sayyidina Adam alayhi salam, through the generation after generation after generation, that these were all Hanifs and they were all Muslims and they were all Mu'mins, that they were believers, that they did sajda in the bargah for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala gave us the tawfiq to understand the maqam of Rasulullah alayhi salatu wasalam, that they passed through all these muqaddas badniyatul. Finally, small message that Qari Sahib and I was discussing just earlier, that begin to support your ulama. Simply coming to the Milad Sharifs and the Gyarmi Sharif is not sufficient. Our next generation need that ilm, not just ilm, the tarbiyat, not just the tarbiyat. As Qibla Pir Sahib said, that ilm, okay, but adab. That adab is very important. And the adab will come from the feet of the shayukh. Adab will come from the feet of the ulama. So please spend some time, support these ulama, what they are doing in the field of education. MashaAllah. ماشاءاللہ ڈاکٹر رحیل چوہان صاحب نے مختصر وقت میں بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے تو جن جن لوگوں نے آپ کی خدمت کی، پانی پلایا، کھانا پلایا، اس خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے اپوزٹ جو جادوگر آئے تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک وجہ سے، کس وجہ سے جب وہ مقابلہ شروع ہونے لگا جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ کریں. اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا، اس وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا. تو ادب جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور پھر خود حضور سرور کائنات، یہ لوگ جنہوں نے نبیوں کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، حضور کے والدین کے صدقے ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. میں سب سے پہلے السنہ اسکاٹ لینڈ، کیونکہ یہ اس مہینے کا آخری پروگرام ہے، اور دیکھ لیں ماشاءاللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، شمع رسالت کے پروانے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس سال بہت زیادہ پروگرام ہوئے ہیں تو شاید لوگ کثیر تعداد میں آج نہیں آئیں گے، لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ جہاں جہاں امتی میرے آقا کا نام سنتا ہے وہ دوڑے چلے آتا ہے. میں السنہ اسکاٹ لینڈ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، میلاد پاک ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت خوبصورت ساتھی ہیں. ہر جگہ پر جہاں پر میلاد ہوتا ہے وہاں پر میلاد پاک ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھی کا نام ہے میلاد پاک، ان کا یہ نیٹ ورک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی جو جوانی ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے. اور السنہ کے یہ جو خوبصورت چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، زبیر بھائی، سیف بھائی اور حافظ رضوان، ماجد بھائی اور ہمارے دوسرے ساتھی، اللہ تعالیٰ انہیں برکت والی، صحت والی، سدا بہار عمر عطا فرمائے. اور حضرت صاحب جو ہمارے مہمان آئے ہیں، میں صرف یہی کہوں گا ان کے لیے، یہ خود تو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں دنیا کے دل ان کے ساتھ رکھتے ہیں.
خود تو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن عرب و عجم میں ان کے نام کا ڈنکا آج بج رہا ہے، کیوں نہ بجے کہ ہر وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے گلاسکو کی سرزمین پر جلوہ فروز ہوئے ہیں اور قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ نام بھی خوبصورت ہے اور کلام بھی خوبصورت کرتے ہیں، جس طرح نام اجمل ہے اسی طرح کلام بھی ان کا احسن و اکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر امت مسلمہ پر قائم و دائم فرمائے، اور ایسی شخصیات جو ہے امت کے اندر دیر بعد جلوہ فروز ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کئی لوگ دور و دراز بیٹھ کر یوٹیوب کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور آج ہم یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تو میں بلا تاخیر ہم نعروں کے صورت میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا حضرت علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب۔ ظہیر شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آگے تشریف۔ ساتھیوں سے گزارش آگے آگے تشریف۔ یاسر بھائی آگے آگے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سارے حضرات کو پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام تعریف میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پر جلوہ فرما انتہائی خوبصورت شخصیات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، اور آپ جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرے اور اپنی رحمت کی ایسی نظر ڈالے کہ ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ جو مقبول نیکیاں جن کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اللہ ان مقبول نیکیوں میں ہماری اس کوشش کو شامل فرمائے۔ اللہ کریم دین کے کاموں میں ہمیں خلوص عطا فرمائے، اور رب کریم جیسا لوگ ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں ویسا ہمیں بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، کسی بھی شخص سے جب اس کی زندگی کے بارے میں سوال و جواب ہوتے ہیں تو پہلا یہ پوچھا جاتا ہے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ پہلا سوال۔ انسان کی زندگی پر اس کے ماں باپ کی بہت بڑی چھاپ ہوتی ہے، بہت بڑی۔ ماں باپ اس کی اصل ہوتے ہیں، ماں باپ اس کی بنیاد ہوتے ہیں، ماں باپ اس کا مرکز ہوتے ہیں، یہ مرکز ہوتے ہیں۔ جو بیٹا کسی ملک میں آ کے بڑا امیر ہو جاتا ہے نا تو ایک غریب رہ جاتا ہے، چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، مرکزیت اس کی کتنی دیر قائم رہتی ہے، وہ امیر غریب کا فرق اتنی دیر تک نہیں آتا جب تک اماں یا ابا موجود ہوتے ہیں، اتنی دیر یہ فرق نہیں آتا کیونکہ ماں باپ مرکز ہوتے ہیں۔ اماں کئی دفعہ دوائی کے زیادہ پیسے منگا لیتی ہے،
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو دیتی ہے، چھوٹے بھائی کو دیتی ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ آپ تو چھوٹے بھائی کو دے رہی ہیں تو وہ کہتے تجھے کیا لگے؟ یہ مرکز ہوتے ہیں ماں باپ انسان کا۔ اس کی عمر جب شروع ہوتی ہے نا جس چیز سے، جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ قائم۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، جب قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی تھی نا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، بڑی تسلی سے اور بڑی جو ہے وہ عبد الجمی سے سارے پہلو پر غور کیجیے گا، اپنے ذہن کو حاضر فرمائیے گا۔ ایک دلیل وہ ہوتی ہے جو باہر کے کسی آدمی کو دینی پڑتی ہے۔ میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، میں یہاں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گا۔ آپ کو نہیں پتا میری تنہائیاں کس طرح کی ہیں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نیک کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جس کی تنہائی پاک صاف ہوتی ہے۔ مجلس میں تو سارے کئی دفعہ کنگھی کر کے آتے ہیں بھائی، یہ تو خوف خدا کا تو پتہ تب چلتا ہے جب انسان اکیلے میں ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان نیک ہے یا کیا ہے۔ تو انسان باہر کے لوگوں کو نا، باہر کے لوگوں کو، اس لیے آپ کو پتہ ہے بڑے کم متاثر ہوتے ہیں، بڑے کم۔ میں اچھے نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن پیر صاحب کی بیوی بھی اگر انہیں نیک ہے تو پھر وہ واقعی نیک ہے، اور اگر ان کی بہن، ان کا بھائی اور ان کے بیٹے بھی کہیں نہیں ہمارا ابا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی زوجہ سے کہا تھا، آپ کی زوجہ بڑی شناسہ ہو گئی کہ آپ کوئی کتاب بتاتے تھے تو لے آتی تھی، ان کو کتابوں کے ناموں کا پتہ چل گیا۔ اس زمانے میں قلم بنا کے رکھی جاتی تھی تو وہ چاقو سے قلم بنا کے رکھتی تھی، سیاہی رکھتی تھی۔ تو آخری دور میں ایک دن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھلی مانس تو نے خدمت بڑی کی ہے، مانگا کبھی کچھ نہیں۔ بچے بیائے گئے، اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے، چل آج کچھ مانگ لے۔ تو اماں جی رو پڑی، اٹھ کے قریب آ گئی، واقعی کچھ دے دیں گے؟ کہا ہاں۔ تو فرمانے لگی چلے پھر ہاتھ اٹھائیں اور میری بخشش کی دعا کریں، ذرا دعا کر دے میری بخشش کی۔ وہ درد تھا جملوں میں کہ فاضل بریلوی بھی رو پڑے اور کہا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ مطلب دیکھیں نا، کوئی دور سے آ کے مجھے پیر صاحب کہہ کے ہاتھ چوم کے دعا کرائے تو سمجھ میں آتا ہے، تو گھر والے اٹھ کے کہیں دعا کر دیں، یہ بڑا مشکل، یہ تو کیا کہہ رہی ہے، میں دعا کرتا بات کر۔ اماں جی رو پڑی، کہنے لگی دنیا نے تو آپ کو مسجد میں، ممبر پہ، محلے میں، تبلیغ میں دیکھا ہے، میں نے دکھوں سکھوں خلوتوں اور جلوتوں میں دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام پایا، میرے لیے دعا کریں آپ۔ میرے بھائی، آپ وہ جو اپنے آپ سے دلیل مانگتے ہیں نا، تو آپ ان کو کوئی داستان سنائیں گے تو وہ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو ننگے سر بھی دیکھا ہوگا۔ وہ جو آپ کا یار دوست بیلی ہوگا نا، وہ بڑی مشکل سے مانے گا۔ وہ جو آپ کے چچا، ماموں اور آپ کے عزیز رشتہ دار ہوں گے، ان کو اگر آپ نے منانا ہوگا تو مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے میرے نبی کریم سے دلیل مانگی کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، تو حضور نے انہیں معجزے کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا محبوب ان سے کہو دلیل کیا مانگتے ہو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں اس سے پہلے تمہارے بیچ عمر گزار چکا ہوں۔ میرے جیسا کوئی سچا ہے تو بتاؤ، کوئی کھرا ہے تو بتاؤ۔ حضور نے اپنی 40 سالہ حیات مبارکہ کو اپنے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور لفظ یہ ہے قرآن پاک کے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ عرب کے معاشرے کے اندر بڑا زبردست اعتراض کا زمانہ ہوتا تھا، وہ تو لوگ پتہ نہیں بیچارے کس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے جو اس پر کلام کرتے ہیں کہ حضور کے والدین جو ہیں وہ مومن ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ بیچارے کسی ایسی منفی سوچ کا شکار ہو گئے کہ جس کے لیے انہیں شاید کسی ڈاکٹر کو بھی کبھی دکھانا پڑے۔ لیکن میرے بھائی ذرا بات کو سمجھنا، عرب کے اندر بیٹے سے بھی پکارا جاتا تھا اور پھر باپ سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بلدیت اتنی زیادہ نہیں، آپ کسی صحابی کا نام اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر بن، حضرت عثمان بن، پکارا جاتا تھا نا۔ تو اگر کسی کے باپ کی کیا پچھلی 5 نسلوں میں بھی کوئی عیب ہوتا تھا تو عرب کے لوگ بیان کرتے تھے، اس کا ذکر کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے والد کا نام جس نے بھی لیا ہے آنکھیں نیچی کر کے لیا ہے، نبی کریم کی اماں کا نام جس نے بھی لیا ہے نظریں جھکا کے لیا ہے۔
بخاری شریف سے حدیث پڑھنے لگا ہوں. ذرا سوچنا, میں نے کہا کہ یہ ہماری عمر شروع ہوتی ہے ہمارے ماں باپ سے. ہمارے ماں باپ ہمارا مرکز ہوتے ہیں. جب بڑے بڑھاپے میں, میرا دیہات سے تعلق ہے, پنجاب کا رہنے والا ہوں, ایک بزرگ میرے پاس جمعہ پڑھنے آیا کرتے ہیں, ان کی عمر 70 سال کے قریب. اب ماشاءاللہ ان کے پوتے بھی بڑے بڑے ہو گئے. ان کی والدہ ایک 100 سال سے زیادہ عمر کی ہو کے انتقال کر گئی. ان کے نا, میں جنازے میں بھی میں گیا, کل شریف پہ بھی گیا, کئی جگہوں پہ میں گیا. ایک دن ان کا بیٹا میرے پاس آیا, کہنے لگے ابا جی کو سمجھائیں, اب اتنی پریشانی کی بھی کیا بات ہے, ہمیں بھی غم ہے دادی کے جانے کا, پر وہ تو بالکل ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ہر وقت اماں کو یاد کرتے رہتے. 100 سال ماشاءاللہ انہوں نے عمر پائی. تو آپ سمجھائیں, آپ کی بات بڑی سنتے ہیں. تو میں گیا, میرے پاس آتے تھے بڑی محبت سے, تو میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب آپ پاس کریں, اب تو بچے بھی آپ کے پریشان رہنے لگے ہیں. تو کہنے لگے نہیں حضرت صاحب, اماں نہ مجھے جاتے جاتے بوڑھا کر گئی ہے. اماں مجھے جاتے جاتے, سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات, اماں مجھے جاتے جاتے. میں نے کہا کیا مطلب, اب 70 سال کے ہو گئے ہیں, سارے بال ماشاءاللہ سفید ہے, تو اماں بوڑھا کر گئی. کہنے لگے کوئی انکل کہتا ہے, کوئی چچا کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. میں جب گھر آتا تھا تو اماں مجھے لڑکا کہہ کے پکارتی تھی. پنجابی میں کہتی تھی منڈیا آ گیا, منڈیا روٹی کھا لیا. تو کہتے اب سارا زمانہ سارا کچھ کہے گا. اماں جب ایک دفعہ لڑکا کہتی تھی تو مجھے یوں ہی لگتا تھا جیسے میں 19 سال کا ہوں. ایسے یہ ہمارا مرکز ہوتے ہیں. سنیں بخاری کی حدیث, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں. اس میں میرے محبوب کے والدین کی شان بھی ذرا دیکھنا, اور میرے محبوب علیہ السلام کا انداز بھی دیکھنا. یہاں تو شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. لوگ اب پھر نہیں یاد رہتا انہیں کہ ہم کل کہاں ہوتے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ملک شام کا ایک غریب آدمی وہاں کے کسی سردار کا کوئی پیغام لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں آیا. عرب کے سردار بڑے سخت ہوتے تھے, گردنیں جھکا کے بڑے راضی ہوتے تھے. کوئی آدمی جب ان کے قدموں میں گر کے معافی مانگتا تھا تو ان کے نفس کو بڑا سکون ملتا. 2-4 آدمی جب ان کے سامنے جھک جاتے تھے تو بڑی اپنے آپ کو فاتح جانتے تھے. ان کا غلام ان کی مرضی کے خلاف دھوپ میں بندھا ہوا اونٹ کھول کر کے چھاؤں میں باندھ دیتا تو ناراض ہو جاتے, اتنا تو مرضی کا مالک ہو گیا ہے. وہ شخص آیا مدینے میں, اس نے دیکھا کہ میں عرب کے ایک بہت بڑے شہر کے ایک سربراہ کے پاس آیا. غریب آدمی بیچارہ ڈرتا ہے. میں یہاں مشائخ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ تعالی میں نے اپنے دل سے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اونچی کرسی پہ بیٹھ کے کسی بزرگ سے اپنے آپ کو تو بڑا جانتا ہے. میرے اندر سے آواز آئی ایسی کوئی بات نہیں, انہوں نے مہمان کو عزت دی ہے. ہاں یہ کبھی نہیں کسی کو سوچنا چاہیے. ہو جاتے ہیں اوپر نیچے باتیں, کسی کے 2-4 لقب بڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ, لیکن یہ تو عند اللہ پتہ ہے نا رب کی بارگاہ میں کون قبول ہے. اس لیے میں الحمدللہ اتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں کہ قابل اکرام ہے. لیکن پتہ ہے غریب آدمی کے اب کیا مسئلہ بن گیا ہے. غریب آدمی شکایت کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں وزیر سے بھی ڈر آتا ہے, پیر سے بھی ڈر آتا ہے. وہ کہتا ہے خوف آتا ہے. میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا وزیر کے پاس جانا مشکل ہے. یہ مشکل ختم ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تو وہ کانپنے لگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ ڈرنے لگا, اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی. وہ بات آپ دیکھ لیں کسی آدمی کو, جب 15-20 آدمی گاڑی کے آگے پیچھے ہونا تو جو بیچارہ سلام لینے آتا ہے اس کو نہیں سمجھ آتی کیسے لینی ہے, کیونکہ وہ جو ماحول دیکھتا نا بنا ہوا, تو اس میں وہ کہتے پتہ نہیں کس مخلوق کے پاس آ گیا ہوں, کیا بنے گا. وہ آدمی ڈرنے لگا, پریشان ہونے لگا. کیا انداز کریمانہ ہے میرے حبیب کا, کیا رنگ ہے کخ سواد نہیں مشری اندر, اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور بڑے نارمل سے روٹین کے الفاظ میں حضور نے فرمایا ڈرتا کیوں ہے, اطمینان سے کھڑا ہو, کیوں ڈر رہا ہے, جو بات ہے وہ کر. وہ رو پڑا, کہنے لگا غریب آدمی ہوں, مدینے کے سربراہ کے پاس آیا, ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے. بات تو اس نے سادی سی کی تھی, عرب میں رواج تھا, پر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور اس کی بات سن کے رونے لگے. بات کہاں کی تھی, بات کہاں چلی گئی, اس نے کیا کہا, جواب کیا آیا. حضور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اس کا بازو پکڑ کے بٹھایا. فرمایا نہیں یار تجھے دھوکہ لگ گیا ہے, تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا,
تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، اور ایک روایت کے لفظ ہے جس کی اماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، اس بیٹے کے پاس تو او خدا کے بندو، محبوب تو مسجد نبوی میں پہلی دفعہ آنے والے کو بھی اپنی اماں کا تعارف کراتے ہیں اور بتلاتے ہیں وہ ساری غربتیں، وہ ساری پریشانیاں حضور ساری بتلاتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام، تب اب یہ بات ہو گئی حضور علیہ السلام کی والدہ کی، طبقات ابن سعد میں حضرت عباس حضور کے چچا، یہ چچا بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بتیجے بھی پیارے لگتے ہیں نا جی۔ چلیں میں کیمرے والے سے کہتا ہوں نہ مارے آپ ہلکا ایسے کر رہے ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس نہیں اوپر بتاتا ہوں آپ کیوں نہیں ہاں کر رہے ہیں۔ وہ بندہ اپنے بچوں کو بتا لیتا ہے کہ میرا ان سے اختلاف ہے، پھر کہہ دینا پیارے لگتے ہیں تو بچے احتجاج شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جائیداد بھی بانٹ رہا ہے چچا اور پیارا بھی لگتا ہے، کہ ہم کر بیٹھتے ہیں نا، حالانکہ پیارے لگتے ہیں، پیار ہوتا ہے۔ بندہ کئی دفعہ بھائی کو بچوں سے چوری بھی پیسے بھیجتا ہے، کیا کرے بھائی ہے، یہ لگتا ہے پیارا، کہہ بیٹھتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں بڑا تنگ کیا اس نے زندگی میں، پر بھائی ہوتے ہیں نا، بھائی ہوتے ہیں۔ کسی درویش نے کہا تھا بھائی پائیاں دے ویری ہوتے اور بھائی پائیاں دیا باں، یہ بھائی یہ حسن ہے زندگی کا، بھائی ایک حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے جناب عباس، طبقات ابن سعد میں وہ کلمہ پڑھ گئے، جب آتے نا نبی پاک کی بارگاہ میں حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو عزت دینے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے، یاد رکھنا کم نہیں ہوتی۔ عزت دیتا ہی کسی کو وہ ہے جس کے پاس ہوتی ہے، جو خود عزت دار نہ ہو وہ کسی کو عزت ہے، یہ پکی بات۔ جب آپ لوگوں کو دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، صرف میں ٹھیک ہے، تو شک پڑتا ہے کہ نہیں ان کو سجدہ صاحب کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہو جائے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، یہ کیسے ممکن؟ حضرت عباس حضور کے چچا جتنی دفعہ آتے نبی کریم کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ پیسے نہ کیا کریں، میں غلام ہوں، میں غلام بن کے آتا ہوں۔ ایک دن وہ رو ہی پڑے، کہنے لگے حضور میں غلام کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو میرے محبوب پاک نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ چچا آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، پر میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے چہرے میں مجھے والد کا عکس نظر آتا ہے، مجھے والد کا عکس دکھائی دیتا ہے، آپ میرے ابا کے بھائی ہیں، مجھے وہ عکس دکھائی دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ تو والد کے عکس کی بھی عزت کر رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ مصطفیٰ کریم والد کے، اور تو مصطفیٰ کریم کے والد کا ہی حیا نہیں کر رہا۔ حضور عکس کی، فرمایا مجھے وہ جھلک نظر آتی، جھلک دکھائی دیتی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی اماں جناب آمنہ رضی اللہ، امام یوسف صالحی نے حضرت ام ایمن کا قول لکھا ہے، وہ کہتی ہے میں نے اتنے ٹھنڈے اور میٹھے مزاج والی بی بی زندگی میں نہیں دیکھی جتنی حضرت آمنہ کو دیکھا، اتنی خوبصورت زندگی، اتنا میٹھا انداز کریمانہ، ایسا رنگ۔ او میرے بھائیو یاد رکھنا، ساری زندگی لوگ ولدیت پوچھتے رہتے ہیں، ساری زندگی والد کو گئے سالوں بیت جاتے ہیں، پر ہر شناختی کارڈ پہ، ہر پاسپورٹ پہ، ہر جگہ باپ کا نام چمکتا ہے۔ نہ ایسی بات کیا کر، تو کمزور ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ محدث امام جلال الدین سیوطی نے 6 رسائل لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے ایمان پر، 1 2 3 نہیں 6 رسائل۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ محبوب نے فرمایا میں پاک سلبوں سے پاک پشتوں کی طرف آیا، پاک۔ نبی کریم کے والدین اتنے شان والے، اتنے عظمتوں والے کہ حضور جب کبھی فخر سے بات کرتے نا، فخر سے، میں بعد میں میرے ابا کسان تھے، والد گرامی کچھ تھوڑی سی زمین تھی تو اس میں وہ لے کر کے اس کو تو اس میں کاشتکاری کرتے تھے۔ تو ایک جگہ پہ میں گیا تو میرے کسی شخص نے مجھ سے سوال پوچھا، ہونے لگتے ہیں نا ہمارے ہاں ٹی وی چینل بھی کافی ہیں، تو آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کسان تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ کوئی ان کی بات سنائے تو میں نے کہا ان کی بات یہ ہے کہ کسان مزدوری کرنے والا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا تھا، تو نبی کریم حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو ہاتھوں پہ چھالے تھے، ان کا نام حضرت سعد انصاری، تو حضور نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں بیلچا لے کے، کدال لے کے مزدوری کرتا ہوں، یہ محنت کے چھالے ہیں۔
جناب عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. غریبی کو اتنی عزت دے دی نبی کریم, ہاتھ چوما. تو یہ کوئی شرم والی بات ہے, تو کمزوری والی بات ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں فخر سے کہتا ہوں, بڑا الحمدللہ بڑے ذوق سے, بڑے شوق سے اور بڑی دلیری سے کہتا ہوں. ویسے بھی نبی کریم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تیرا ابا مفتی ہوگا تو پھر اسے راضی کرنا. محبوب نے تو فرمایا والد راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا, ختم ہو گئی بات. باپ راضی ہو گیا تو یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تیری اماں آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوگی تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت. یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ رابعہ بصری علیہ رحمہ کے طریقوں پر چلنے والی ہوگی تو پھر ہی اس کے ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں تو اور بھائی ماں کا آنچل میلا بھی ہو نا, میلا آنچل بھی ہو, دوپٹہ میلا بھی ہو تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دے تو اللہ بچوں کی خیرات اس میں بھی عطا فرما دے گی, اس میں بھی آ جاتی ہے خیرات. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم علیہ السلام نے جب ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھنے آیا نا, میں بڑی نوجوان میری بات پہ خاص غور کریں, خاص غور. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے, وہ جب کلمہ پڑھنے آ رہے تھے تو حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے, فرماتے ہیں وہ جب کلمہ پڑھنے آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ آ رہا ہے. وہ ایک تفصیل ہے کہ وہ آئے کیسے, وہ ایک پوری تفصیل ہے پر میں عنوان پہ رہتا ہوں. جب وہ آ رہے تھے نا, ذرا غور کرنا بات پہ, جب آ رہے تھے نبی پاک, ابو جہل وہ شخص ہے جس نے کھل کے مخالفت کی, اور حضور نے فرمایا فرعون اور نمرود بھی بڑے سخت تھے پر یہ تو ان سے بھی سخت, اتنا سخت آدمی, اور اس نے حد کر دی مخالفت کرنے کی. لیکن جب وہ اکرمہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے ان ایام میں موجود تھا. محبوب نے فرمایا وہ آ رہا ہے, کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, گردن جھکا کے آ رہا ہے, تمہارا بھائی بننے آ رہا ہے. اس کے باپ نے جو کیا وہ اس کا حصہ ہے, یہ تو توبہ کرنے آ رہا ہے نا. کوئی باپ بندہ اس کے سامنے اس کے باپ کو برا نہ کرے, کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو برا. یار کس طرح کا لوگوں نے دین سیکھا ہے, کس طرح کے اخلاقیات کے حامی ہیں, کہاں رہ کے یہ لوگ وقت گزار, سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ جو پکا کافر ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جس کے کفر پر نص وارد ہو گئی. فرمایا اگر وہ آئے تو اس کے سامنے ابو جہل کو برا نہ کہنا, اگرچہ برا ہے وہ. کیوں؟ کہا اس کا تو باپ ہے نا, اس کا تو والد ہے نا, اسے تکلیف ہوگی. میرے مصطفیٰ کریم تو ہر جگہ اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے اور لوگوں کو تلقین کرتے کہ دوسروں کے ماں باپ کے بارے میں. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں, ہمیں نا اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کو بولیے. ہمارے نا کراچی میں ایک سیمینار ہوا تو ان دوستوں نے مجھے بھی دعوت دی, میں بھی حاضر ہو گیا. بڑی بیچاروں نے خدمت کی, ایک بہت بڑے ہوٹل میں رہائش کا بندوبست کرایا, اور وہ ریسیپشن پہ آپ فون کریں گے تو جو کھانا پینا آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا, اور بڑی وہ دن میں 3 دفعہ خود آتے میزبان. کچھ چیز تو نہیں چاہیے, اب وہ آدمی خدمت کرتا ہے اس کا کبھی کبھی یہ بھی دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی میری پذیرائی بھی ہو, یا کم از کم کوئی تائید ہی کر دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں, یہ خواہش ہوتی ہے. تو میرے پاس آ گئے, کہنے لگے حضرت جی کچھ تو بتائیں, آپ کو مزہ کیا آتا ہے, کچھ تو بتائیں. میں نے کہا جی آپ نے جو کھلایا نا الحمدللہ سارا ہی بڑا اچھا, جہاں رکھا سارا کچھ ہی بڑا اچھا. کہنے لگے چلے اپنی پسند ہی بتا دیں, آپ کب مطمئن ہوتے ہیں. پیار سے بات انہوں نے چھیڑ دی. تو میں نے کہا جب اماں کھانا پکایا کرتی تھی نا گھر میں, اور وہ روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی چولہے پہ آگ جلا کے, تو کہتے تھے نا اماں وہ روٹی دے دے, تو اماں کہتی تھی ادھر ہی آ جا میرے پاس, ادھر نہیں مجھ سے دی جاتی. تو وہ ایک چھوٹی سی چیز لے کے اس پر اماں کے سامنے جب بیٹھ جاتے تھے نا, تو وہ سالن بھی کئی دفعہ ڈال کے دیتی تھی, تو کہتی تھی دوبارہ نہ مانگنا اور دوسروں کو بھی دینا ہے. وہ جو لذت تھی نا وہ پھر ساری زندگی دوبارہ نصیب نہیں ہوئی. بھائی یہ حسن ہوتا ہے زندگی, اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے. دادا کی باتیں, نانا کی باتیں, اور وہ کبھی ابا مارنے کو دوڑتے تو دادی کہتی خبردار قریب آیا. یہ باتیں یاد رہنی چاہیے. دیکھیے جناب ابو سفیان کیا فرماتے, بخاری میں حدیث ہے, فرماتے ہیں حوازن کی جنگ کے لیے جب ہم لوگ گئے تو وہ جنگ بڑی سخت تھی. فتح مکہ کے بعد بڑی سخت جنگ تھی. ان لوگوں کا طریقہ
بعض مفسرین نے جنگ کا یہ لکھا ہے کہ وہ اس طرح مختلف پہاڑوں کے پیچھے وہ لوگ چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو بتایا تھا کہ ہم ایک طرف تیر ماریں گے تو تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں کچھ ہے کہ نہیں، جدھر ہم نے تیر مارنا تو ہم نے دور دور سے چاروں جانب سے وہاں تیر مارنے شروع کر دینے۔ اب 30 تیر ایک دفعہ آیا کرتے، اب اس طرح چاروں جانب سے تیر جب برستے تو صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ انداز نہیں تھا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کہتے ہیں کہ اب وہ جنگ اس زور سے وہ لوگ کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی دفاع کیسے کریں، تو فیصلہ یہ ہوا آنکھوں ہی آنکھوں میں، جنگ میں جب فیصلے ہوتے تھے تو شورا تو نہیں نہ بیٹھ سکتی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلے ہوئے کہ ذرا تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور سائڈ پہ ہو کے نا تو ایک نئی جذبے کے ساتھ، ایک نئے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتے ہیں تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں نبی کریم گھوڑے پہ تھے صلی اللہ تعالیٰ، بڑے سارے صلی اللہ علیہ، کہتے حضور گھوڑے پہ تھے اور میں نے لگام پکڑی ہوئی تھی۔ تو جب آنکھوں ہی آنکھوں میں بات طے ہو گئی نا کہ ایک دفعہ پیچھے ہٹیں، پہاڑ کے پیچھے نئے مشورے کے ساتھ، نئی ترتیب کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، تو میں نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا یا رسول اللہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹیں تو مشورہ کریں۔ تو کہتے ہیں بات تو جنگ میں ہو رہی تھی نا، بات تو گھوڑے کی ہو رہی تھی نا، ذرا پیچھے ہٹانے کی ہو رہی تھی، تو حضور نے بات کہاں کی کہاں پہنچا دی۔ نبی کریم فرمانے لگے ابو سفیان اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے جانا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے جانا ہے۔ اور لفظ کیا ہے حدیث کے؟ فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب، فرمایا میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے، میں نبی ہوں لہذا پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور چونکہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں لہذا پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو اپنے دادا کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہیں کہ میں اس دلیر کا پوتا ہوں۔ حالانکہ لفظ نبی، یہاں علماء موجود ہیں، میں کسی دوسری بحث میں جانا نہیں چاہتا، اگرچہ لفظ نبی کہہ لیا گیا تو پھر کسی نئے اعزاز کی ضرورت، نبی کا اعزاز سب سے بڑا ہے، لیکن وہاں اس جنگ میں بھی میرے محبوب کریم نے فرمایا میں جناب عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور حضور نے اس بات کو بطور اعزاز اور بطور فخر کے بیان فرمایا، تو محبوب تو اپنے بڑوں کا ذکر فخر کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو پہلو تھا وہ جو مجھے کہا گیا، اب ایک بات اور جو میرے ذمہ لگائی گئی وہ بھی تھوڑے سے وقت میں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا مصطفیٰ کریم کے رشتے بنائے اور پھر حضور نے وہ رشتے نبھائے اور ہمیں وہ رشتے نبھا کے بتایا۔ میں اور آپ نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم نا بلا وجہ کچھ بوجھ کا شکار ہیں، مفت کے تھکے ہوئے لوگ، فلانا بھی بڑا ہی تنگ کرتا ہے، فلاں بھی بڑا ہی پریشان کرتا ہے، تو بھائیوں نے بڑا پریشان کیا ہوگا، او بھائی ایسے نہیں ہوتا، پریشانی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، بس لے لے جتنی طرح دل کرتا ہے لے لے، اور اگر تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو بھائی کا مسئلہ بھی میں نے ہی حل کرنا، اماں کی بات بھی میں نے سننی، اور میں نے بھتیجے اور بھانجے کا اگر کہیں داخلے کا معاملہ ہو تو اسے بھی میں نے دیکھنا ہے۔ جب انسان ذہن بنا لیتا ہے نا کہ میں نے بھائی تسلی سے یہ کام کرنا ہے تو اللہ پھر اسے توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مصروف ترین حیات ہے، 23 سالوں میں انقلاب برپا کر دیا حضور، لیکن اس کے باوجود حضور نے ہر رشتے کو نبھایا، ہر تعلق، اور ہمیں بتلایا کہ یہ رشتے اللہ نے تمہارے بنائے ہیں۔ دیکھیں نا جس خاندان میں اللہ نے چاہا اللہ نے مجھے اس میں پیدا کیا، اور جس میں اللہ نے آپ کو چاہا اس خاندان میں اللہ نے آپ کو، تو جس کو اللہ نے میرا چچا بنایا ہے مجھے اسے پسند کرنا چاہیے، جسے اللہ نے میرا ماموں بنایا ہے مجھے اسے پسند کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور کے ماموں تھے، رشتے میں۔ ایک دن حضور مسکرا کے فرمانے لگے یہ میرا ماموں ہے، کسی کا اس طرح کا ہے تو مجھے دکھائے، ہے کسی کا اس طرح کا ماموں ہے تو دکھائے۔ نبی کریم نے رشتوں کو حسن دیا، وقار دیا، وقار۔ آپ کا نہیں مجھے پتا ہمارے ملک کے اندر، بلکہ آپ کا بھی ملک ہے، چلیں آپ لوگ ذرا کم وہاں قریب جاتے ہیں، یا جو جاتے ہیں وہ ضرور آشنا ہوں گے ان چیزوں سے۔ سب سے زیادہ جو کیس عدالتوں میں جا رہا ہے نا وہ میاں بیوی کے جھگڑے کا ہے، سب سے زیادہ جو عدالتوں میں کیس جا رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان میں کم از کم 95 طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ویسے یہ کس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے؟ میاں صاحب کی وجہ سے کہ بیوی کی وجہ سے؟ آپ کی رائے مختلف ہے، میں اپنی دے دیتا ہوں، اپنی آپ اختلاف کر سکتے ہیں رائے سے۔ میرے خیال میں میاں صاحب کی وجہ سے لڑائی ہوئی،
نہیں گورے نہیں، آپ کی میں گورے نہیں، میں نے بات کی اس پر دلیل دینے کی کوشش کرتا ہوں. عورت کی عقل آدھی ہے نا، تو مرد کی تو پوری ہے نا، تو پھر کس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوا؟ جس کی پوری ہے. سنبھالنا کس نے تھا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر. درگزر کس نے کرنا تھا؟ چل ایک بات آ گئی تو کر دو. حضرت ابو الحسن کرکانی یہ اتنا دلیر صوفی ہے کہ ابو علی سینا جیسے لوگ بھی قدموں میں آ کے بیٹھے. سلسلہ نقش بن کے وہ امام کہ محمود غزنوی بھی اگر کسی کے سامنے گردن جھکا کے بیٹھتے تھے وہ حضرت ابو الحسن کرکانی. لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی زوجہ کی طبیعت سخت تھی. کچھ لوگ بیچارے سخت ہوتے ہیں مزاج کہ وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں اپنی وسعت سے، لیکن بس ہوتے. ایک شخص یمن سے آیا حضرت کو ملنے. وہ کہتا ہے میں نے 1.5-2 مہینے کا پیدل سفر کیا. جب دروازے پہ دستک دی نا تو اندر سے ان کی زوجہ بولی کون ہے دروازے؟ اتنی زور سے بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا اور یہاں مہمان کے ساتھ جو پہلا سلوک ہوا وہی بڑا خطرناک ہے. کہا جناب میں حضرت کا عقیدت مند ہوں تو دور سے آیا ہوں. تو اماں جی فرمانے لگی تو بھی فارغ ہے جیسے ان کو کوئی کام نہیں، مسجد میں نہیں اونچا ہنسنا چاہیے، تو بھی فارغ ہے. میں نے کہا یار میں کیا زاویہ نگاہ بنا کے آیا تھا، یہاں کیا حال ہے؟ وہ جو میرے دل میں عقیدت تھی وہ ختم ہو گئی کہ جس آدمی کا گھر میں کوئی حال نہیں، میں نے کیا پیار کرنا. لیکن اب بڑی دور سے آیا تھا. میں نے کہا چلے اماں جی بتا ہی دے کہاں ہے. تو کہنے لگی وہ جنگل میں 15-20 لوگوں کو لے کے اللہ کر رہے ہو، تو بھی چلا جا، اب دستک نہ دینا دوبارہ. تو میں اب وہ عقیدت تو میری نہ رہی لیکن آیا تھا تو میں نے ادھر کا منہ کیا. شام ہو گئی تھی تو حضرت جنگل سے واپس آ گئے. کمال کی بات یہ ہے کہ شیر پہ بیٹھے ہوئے. جب میں نے سلام لی تو پہلا جملہ یہ کہا، کہنے لگے شام ہو گئی تھی، رستے میں کچھ جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا تو شیر مجھ سے کہنے لگا. اب اس پر بھی دلیل ہے مشکات میں کہ ایک صحابی کے سامنے شیر نے سر جھکا دیا. لوگ صوفیاء کی بات سنتے ہیں تو ذرا دیر سے ہضم کرتے ہیں، اس لیے اس پر بھی دلیل ہے لیکن وقت نہیں اتنا کہ میں ادھر جاؤں. میرے بھائی فرمانے لگے ذرا شام ہو رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا تو شیر مجھے کہنے لگا حضرت میں گھر چھوڑ آتا ہوں آپ کو. وہ شخص کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت جی بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ آپ نے کمر ڈالی ہوئی ہے تو یہ کیا بات ہے؟ دل میں خیال آیا. اب یہ بھی حدیث ہے ترمذی کی، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن جب دیکھتا ہے نا تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، ڈرا کرو اس کی فراست. تو دل کی بات جان گئے. مسکرا کے فرمانے لگے کہ پردے کی بھی بڑی اچھی ہے، نماز کی بھی بڑی پابند ہے، کھانا بھی وقت پہ دیتی، بچوں کا بھی خیال کرتی، بیچاری زبان کی سخت ہے. 3 لفظ ہیں اگر میں نے چھوڑ دی تو پریشان ہو جائے گی، کوئی رکھے گا نہیں. میرے بچوں کی ماں ہے، جگہ جگہ جائے گی تو بیچاری دنیا کے اندر رسوا ہو جائے گی، کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کے تو بھائی نہیں رکھتے. تو میری بیوی ہے، میں نہیں درگزر کروں گا تو کون کرے گا؟ کہتے ہیں اگلے لفظ کہے تو مجھے وجد ہو گیا، اگلے لفظ حضرت نے کہے تو چھم چھم میرے آنسو بہنے لگے. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں نا تو چلے کی وجہ سے نہیں بیٹھا، وظیفہ پڑھ کے نہیں بیٹھا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا، اس کی وجہ سے بیٹھا ہوں یہاں. اور میرے بھائی تو نے درگزر کرنا ہے، تو تھوڑا سا حوصلہ کر، تو تھوڑا سا خیال کر، تو نے بات کو. اب اس پر میں چونکہ بات بھی یہاں آ گئی، کنز العمال میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. آپ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت حضور کھانا کھا کے آرام کرتے تھے. بالعموم صحابہ کے علم میں یہ بات تھی تو اس وقت میں صحابہ نہیں آیا کرتے. فرماتی ہیں کہ میں دوپہر کے وقت اکثر کوئی صحابی حضور سے ملنے نہیں آتا تھا. تو ایک دن میں حضور کے پاس تھی، محبوب نے کھانا کھایا، آرام کر رہے تھے. اچانک ایک خاتون نے دروازے پہ دستک دی. اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کون ہے، تو اس خاتون نے جب اپنا نام بتایا نا تو اللہ کے حبیب فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے خود دروازہ کھولا، اس خاتون کو بٹھایا. میں نے اس انداز میں کسی کو اتنی بڑے لوگ حضور سب سے پیار کرتے پر یہ انفرادیت دیکھی میں نے حضور کی، بڑی محبت کی. کھانا کھلایا حضور نے، پھر کھجوریں دی، پھر دودھ پلایا. وہ دیر تک باتیں حضور سے کرتی رہی. فرماتی ہے میں اپنے کام میں تھی، میں نظر اٹھا کے دیکھتی، کبھی حضور ہنستے کبھی روتے. عجیب دیر تک ٹائم دیا.
اور یوں لگ رہا تھا کہ محبوب چاہتے ہیں یہ ابھی بیٹھے، لیکن وہ کہنے لگی اب مجھے اجازت دیں، تو حضور نے ڈھیروں تحائف دیے۔ فرماتی ہیں جب وہ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ اب حضور مسجد جائیں گے، رات کو لوٹیں گے تو پوچھوں گی یہ کون تھی، لیکن حضور لیٹ گئے۔ میں قدموں میں جا کے بیٹھی، میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ یہ کون تھی اور آپ نے آج بڑی اہمیت دی۔ جب میں نے یہ کہا تو حضور کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، یہ غریب تھی، کھانا کھلاتی، یہ اپنے دکھ سکھ بیان کرتی تو خدیجہ سنتی، اور جب جانے لگتی تو تحفے دیتی۔ فرمایا آج میں نے اسی وعدے کو نبھایا ہے، اسی تعلق کو نبھایا ہے، اس لیے کہ میری زوجہ کی سہیلی ہے، اس لیے کہ یہ میں نے اسی رشتے، اور حدیث کے آخری لفظ ہیں حسن العہد من الایمان۔ نبی کریم نے فرمایا صحیح طریقے سے تعلق نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، صحیح طریقے سے عہد نبھانا یہ بھی ایمان کا۔ میرے کریم محبوب نے سارے رشتوں کو نبھایا، ہر تعلق کو حضور نے نبھایا۔ اگر بیٹی سے پیار کیا تو کمال ہی کر دیا۔ میں بڑا ڈر ڈر کے نام لیتا ہوں سیدہ پاک، بڑا ڈر۔ کئی دفعہ دوران گفتگو انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ جو سبت لسانی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ سیدہ پاک کا وہ درجہ ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ہو جو تھوڑی سی رسائی کر سکے کہ ان کے القابات کیسے ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں میں جتنی دفعہ مصطفیٰ کریم کے حجرے میں آئی ہوں نبی پاک نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، بیٹی تو 100 دفعہ آئے، حضور نے ہر رشتے کو اکرام، بلکہ ایک روایت یاد آ گئی طبقات ابن سعد میں، ہمارے ہاں نا جب بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے تو خاندان ملتے ہیں، لیکن جتنا قرب شادی سے پہلے ہوتا ہے وہ بعد میں قائم کیا رہنا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اتنا بیک ہوتا ہے کہ لوگ جنازوں میں بھی نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رشتے نبھانے نہیں آتے، درگزر نہیں کرنا، ہمیں نبھانا نہیں آتا۔ بابا بلے شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں سارے حضرات پنجابی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو جتنے سمجھے کہ اتنے کافی ہے۔ بابا صاحب نے کہا تھا کورے ورق کتاب نہیں ہوتی، پتھر دل گلاب نہیں ہوتی، بولیا پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوتا۔ یا تو تعلق لگانا نا، اور اگر لگانا ہے تو پھر حساب، یارہ نال حساب، تعلق قائم ہو گیا، رشتہ داری ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ طبقات ابن سعد میں روایت ہے، مولا علی شیر خدا حدیث میں رہا، حضرت علی ہے اتنے بڑے کہ بڑی باتیں کاری مولا علی سکتے ہیں، یہ شان ہے جناب سیدنا مولا علی شیر خدا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور سیدہ فاطمہ کا اختلاف رائے ہو جاتا ہے نا گھروں میں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اور ان کا جو ہوتا تھا وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کس طرح کر کے آگے بڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا تو مولا علی فرماتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج میری وجہ سے بات بڑھی، ہمارے زمانے میں سب سے مشکل کام غلطی ماننا۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے میں نے جس شخص کو سب سے پہلے ہمیشہ سب سے پہلے مانتے دیکھا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرماتے سب سے پہلے مان جایا کرتے تھے، اللہ نے سب سے پہلا درجہ عطا کر دیا۔ کمال ہوتا ہے، ماننے میں کیا حرج ہے اگر آپ کہہ دیتے ہیں، غلطی ماننے والا تو بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تم مان جا مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر، اللہ تجھے فوراً ہی معاف کر دے گا۔ تم مانتے نہیں۔ بہرحال مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا اور آج میری وجہ سے بات بڑھی۔ کبھی کبھی مان جانا چاہیے نا کہ میری وجہ سے بڑھی، کبھی کبھی مان جانا چاہیے جب بڑی ہو، کہتے ہیں میری وجہ سے بڑی۔ بات نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئی، حضور تشریف لائے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے تو پہلے ہی محبوب کو کنجیاں غیب کی عطا فرمائی، حضور تو پہلے سے جانتے تھے، پر جب حضور نے ساری بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج علی کی وجہ سے بات بڑھی ہے۔ حضور سمجھ گئے۔ مولا علی فرماتے میں تیار تھا، سمجھ لیں بات، سن لیں، کاش میں بیٹی کا وکیل بننے کی بجائے داماد کا وکیل بن جاؤں، کاش، اور کاش میں اپنے بیٹے کا وکیل بننے کی بجائے اپنے بہو کا وکیل بن جاؤں۔
मैं अगर उसके दिल में बात डालूंगा ना कि ये तेरा शौहर है, बाप अगर डालेगा तो वो जल्दी मान जाएगा। उसका ससुर अगर कहेगा ना ताबेदारी कर, तो क्योंकि वो माहौल और है ना, हम छोटी सी बात करके मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ रुखसत हो जाते हैं, एक जहर जहनों में डाल के चले जाते हैं। उन बेचारों ने साथ रहना होता है, उनकी ज़िंदगी मुसीबत बन जाती है। हमने रुखसत हो जाना, हमारा घड़ी तो घड़ी का उनके साथ बैठक है, उन्होंने इकट्ठे रहना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लानती है जो मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाए और बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाए। हुजूर ने रिश्ते निभाने का हमें बतलाया, ताल्लुकात मजबूत करने का बतलाया। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हुजूर समझ गए, मेरा ख्याल था कि महबूब आज मुझे कहेंगे तो मैं सुनूंगा, हुजूर कहेंगे तो माजरत भी करूंगा, लेकिन फरमाते रंग ही मैंने निराला देखा। महबूब की वो शहजादी के जितनी दफा हुजूर आए, नबी करीम उठ के खड़े हो और कहा ये अलग नहीं है, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सैयदा पाक को कोने में ले गए और जाके कहा फातिमा अली तुम्हारे शौहर है, सुनो सुनो मेरे भाई और याद रखना कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। कहा तुम्हारे शौहर हैं, अगर कुछ कह दे तो सुना कर, बर्दाश्त किया कर, मोहब्बत बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि जैसे तू कहे वैसे ही हो। हजरत अली कहते हैं कभी इतना दर्द नहीं मुझे आया जितना आज आया, छम छम मेरे आंसू बहे, मैं दौड़ के आया, हुजूर का हाथ पकड़ के मैंने सीने पे रखा, मैंने कहा महबूब फातिमा को कुछ ना कहें, अली वादा करता आज के बाद कभी बात नहीं बढ़ेगी, मैं बढ़ने नहीं दूंगा। भाइयों इन रिश्तों को निभाना सीखो, इन ताल्लुकात को निभाना सीखो। ये दोस्तियाँ लगानी बड़ी आसान होती है, निभानी बड़ी। पानी पर में सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। दोस्ती देखे ना बड़ा मुश्किल काम है इनको निभाना। हमें ना बड़ा शौक है, मुझे ज़माना जानता है जी, ओ भाई कोई अर्ज नहीं जानता है, पर तू ये बता तू निभाना कितना जानता है, तेरे दिल में कितना हौसला है, तो किस हद तक निभाना जानता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के हर रिश्ते की हमने कदर करनी, हर रिश्ते की कदर करनी है। नबी पाक के साथ जिसकी थोड़ी सी भी निस्बत हो गई ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत आया तो तकसीम कर रहे थे, अपने बेटे को 25,000 दिनार दिए, उसामा बिन ज़ैद को 50,000 दिए। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो गुलाम है और छोटे भी थे, तो मैं तो हुजूर के ज़माने में जिहाद करता था। तो जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे बेटा मैंने खिदमत देख के नहीं दिए, वो मुस्तफ़ा करीम की नौकरी करते, तो मैंने तो निस्बत देख के दी। हमें हुजूर के हर ताल्लुक मैं पता क्या कहता हूँ दोस्तों से, आपने बंदा नहीं देखना कौन है, आपने मुस्तफ़ा का मिंबर देखना, आपने नबी करीम का मुसल्ला देखना, आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत देखनी है। हमने तो भाई अपना फ़र्ज निभाना है, हमने तो अपने आप को सही रखना है। हुजूर के वालिदैन हो, असहाब हो, अहले बैत हो, नबी करीम से वाबस्ता कोई चीज़ हो उसकी कदर करें, कदर वाले। अगर ज़िंदगी में कभी किसी एक के बारे में भी शक पैदा हो गया तो दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर शैतान रोज़ एक नई बात सिखाएगा। उन लोगों से अपनी औलादों को बचा ले उन लोगों से कि जो ये शकूक के दरवाजे खोलते हैं। हर एक अदब करे, अदब वाला आदमी उसको खुद बड़ा फ़ायदा होता है, वो सिमटा हुआ होता है, उसके अंदर कदर होती है। याद रखना अगर औलाद अल्लाह रसूल की, सहाबा अहले बैत की, वालिदैन मुस्तफ़ा की, अज़वाज महबूब की कदर करेंगी तो आपकी भी इज़्ज़त करेंगी। और अगर बेअदबी का दरवाज़ा खोल गया तो जिसने अल्लाह रसूल का हया नहीं किया वो मेरा आपका कैसे करेगा। इनको पाबंद करें, दीन के साथ सही करके वाबस्ता। ये जो बंदा आधा तीतर आधा बटेर होता है ना, ये बेचारा मुश्किल में होता है। पता है ना, 2 घरों के मेहमान को खाना काम नहीं मिलता है। तो पूरे सही हो, मस्जिद की हाज़िरी दे, मुसल्ला ज़रूर आबाद करें। 2 घड़ियाँ रात को मुसल्ले पे बैठोगे ना, 2 घड़ियाँ, और अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगेंगे, चंद घड़ियाँ, और थोड़ा सा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। बड़ी कभी मसरूफियत हो तो कुरान पाक खोल के सिर्फ दीदार ही कर लें, सिर्फ ज़ियारत ही कर लें। इन 3-4 चीज़ों को कभी ना छोड़ना, रूह आबाद रहेगा। वरना पता क्या होगा, इंसान बातों से अपने आप को राज़ी करता रहता है, या बोलता रहता है या सुनता रहता है। यही बातें करके वो कई लोग ऐसे हैं जैसे नफसियाती से महसूस होते हैं, इसलिए कि वो जो रूह की ग़िज़ा है वो देनी छोड़ गए हैं। मस्जिद में अकेले बैठे, दुआएं मांगे, दुरूद पाक पढ़े, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, अल्लाह दुखों में तुम्हारी जल्दी कबूल फरमाएगा। अल्लाह के हुजूर दुआ
دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اسے قبول فرما، یہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر میں۔ صدق